دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آپ کی خدمت میں ایک نہایت حساس موضوع کے اوپر ابھی میں اپنی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویسے تو میں نے ایک اور ویڈیو بنانی تھی جو کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے تھی، جو کہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں، لیکن ابھی کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو مسئلہ تھا صحافیوں کا، تو کیونکہ یہ تو آگے پیچھے نیوز تھی تو میں نے کہا کہ پہلے میں اس کے اوپر بات کر لوں، تو کل میں اس حوالے سے بھی آرٹیکل لکھ رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنا آرٹیکل شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرے اس جو کالم ہے اس کا موضوع ہے صحافیوں کا تحفظ، ایک سوال۔ غزہ میں جاری کشیدگی کے دوران جہاں عام شہری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، تو دوسری طرف حق اور انصاف کی آواز اٹھانے والے صحافی نہ صرف میدان جنگ کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ دنیا کے سامنے اسرائیل کی بربریت کی کہانیاں منظر عام پر لا سکیں۔ ایسے ہی ایک دل خراش واقعے میں الجزیرہ کے مشہور صحافی انس شریف سمیت 5 صحافی ایک ہدف شدہ اسرائیلی حملے کا نشانہ بنے، جس نے عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑا دی۔ 10 اگست کو غزہ کے الشفا اسپتال کے بیرونی گیٹ پر میڈیا کے ایک خیمے کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا، جس میں الجزیرہ کے 4 صحافی، جس میں مشہور صحافی انس شریف سمیت 2 فری لانسر صحافیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ادھر اسرائیل کے دفاعی دستے IDF نے انس شریف کو حماس کا دہشت گرد سیل کا رہنما بتایا، حالانکہ اس بارے میں کوئی قابل اعتبار ثبوت بھی پیش نہیں کیے گئے۔ اس حملے پر الجزیرہ اور صحافی برادری نے سختی سے اس الزام کی تردید کی ہے اور اسے ایک محرک حکمت عملی قرار دیا ہے جس کا مقصد صحافیوں کی آواز کو دبانا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت انس شریف کی آخری پوسٹ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میری وصیت اور آخری پیغام ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ تک پہنچے تو جان لیجئے کہ اسرائیل نے مجھے قتل کر کے میری آواز خاموش کر دی۔ اس پر CPJ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سمیت دیگر صحافتی تحفظ کی تنظیموں نے کہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک نشانہ تھا کیونکہ انس کو پہلے ہی جان کے خطرات لاحق تھے۔ انس شریف اور دیگر صحافیوں کے بہیمانہ قتل کی عالمی برادری نے شدید مذمت کی ہے۔ یورپی یونین اور دیگر 25 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری طور پر امداد کی راہ ہموار کرے۔ فائنینشل ٹائم کی ایک رپورٹ میں یہ تک کہا گیا ہے کہ انس شریف الجزیرہ کے آخری زندہ رپورٹر میں تھے اور ان کی موت وقت کی سب سے ظالمانہ مثال ہے۔ اس واقعے کے علاوہ گزشتہ بھی الجزیرہ کے ایک اور رپورٹر حسام شبات جیسے کئی صحافی ظالمانہ ہدف کا نشانہ بنے۔ مجموعی طور پر اس جنگ کے دوران 180 صحافی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے صحافتی لحاظ سے یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ جو جنگ ہے میدان جنگ بن چکی ہے۔ یہ المناک سانحہ صرف چند شہید صحافیوں کی کہانی نہیں، یہ آزادی اظہار اور حقیقت کی تلاش کے تقدس کے خلاف ایک جارحانہ حملہ ہے۔ ایک آواز کو ختم کرنا پوری ایک داستان کو ختم کرنا ہے، مگر حقیقت کو کوئی دباؤ، کوئی زنجیر نہیں باندھ سکتا۔ اقوام متحدہ کا چارٹر اور بنیادی حقوق کا منشور امن، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے تحفظ کی بنیاد رکھتا ہے۔ گو کہ اس میں باقاعدہ صحافیوں کا ذکر نہیں، مگر اس کے آرٹیکل 19 میں ہر شخص کو رائے اور اظہار کی آزادی کا حق حاصل ہے، جس میں معلومات حاصل کرنے، سننے اور دوسروں تک پہنچانے کی آزادی شامل ہے۔ اس حوالے سے جنیوا کنونشن صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے سب سے مضبوط قانونی ڈھانچہ ہے اور جسے تقریباً سارے ممالک نے تسلیم کیا ہے۔ اس کے مطابق تنازعات یا جنگ میں شریک ہونے والے صحافیوں کو عام شہری سمجھا جائے گا اور انہیں وہی تحفظ حاصل ہوگا جیسے کسی بھی شہری کو حاصل ہوتا ہے، اور ان پر حملہ کرنا جنگی جرم سمجھا جائے گا۔ صحافی چاہے میدان جنگ میں رپورٹنگ کر رہے ہوں، جب تک وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے غیر لڑاکا شہری سمجھے جائیں گے۔ اسی لیے
جان بوجھ کر صحافیوں کو جو کہ شہری بھی ہیں نشانہ بنانا جنگی جرم سمجھا جائے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں صحافیوں پر حملہ محض انسانی المیہ نہیں بلکہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ مذکورہ واقعے میں انس شریف اور دیگر صحافی واضح طور پہ رپورٹنگ کر رہے تھے، وہ ہتھیار بند یا لڑائی میں شامل نہیں تھے۔ یہ حملہ مخصوص خیمے پر ہوا جسے جان بوجھ کر نشانہ بنانے کا پہلو جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آزاد تحقیقات سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا تو یہ جنگی جرائم کی تعریف میں آتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی برادری کو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اس زمرے میں اگر پاکستان کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی جہاں انسانی حقوق کے حوالے سے سخت خدشات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بلوچستان اور سندھ میں خاص طور پر، اس کے علاوہ دوسرے صوبوں میں بھی مختلف ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے کا ایک طویل سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ 2025 کے پہلے 3 مہینوں میں 3 صحافیوں کی ہلاکت ہوئی اور میرے اس کالم کے لکھنے کے دوران ایک صحافی خاور حسین جو کہ سانگڑ سے تعلق تھا ان کا اور وہ ایک مشہور ٹی وی چینل کے رپورٹر بھی تھے، ان کی لاش سندھ کے علاقے سانگڑ سے برآمد ہوئی اور اس کو ہر طرح سے خودکشی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ 2024 میں پاکستان میں 60 صحافیوں کی ہلاکت ہوئی، صرف بلوچستان میں 42 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ مئی 2025 میں کوئٹہ کے ضلع اواران کے علاقے میں صحافی عبداللطیف بلوچ جو کہ روزنامہ انتخاب سے منسلک تھے، اپنے ہی گھر میں مسلح افراد کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ پہلے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر بعد میں ان کی مزاحمت کے اوپر ان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے کو بھی اغوا کرنے کے بعد اغوا کیا گیا اور پھر بعد میں اس کی لاش برآمد ہوئی۔ عبداللطیف بلوچ کو جن مسلح افراد نے قتل کیا ان میں سے کچھ افراد مبینہ طور پر ریاست کی معاونت یافتہ ملائیشیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ابھی تک اس قتل کے سلسلے میں کوئی گرفتاری یا مقدمہ منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ مقامی حکام نے تفتیش کرنے کا بھی اعلان کیا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ خلق خاص طور پہ بہت ہی پریشان کن ہے کیونکہ ایک ریاست سے وابستہ ملیشیا کے ہاتھوں قتل آزادی صحافت، انسانی حقوق اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان میں جمہوری رجحانات پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق 2024 سے 2025 کے دوران 7 صحافی قتل ہوئے اور 104 دیگر حملوں میں اغوا تشدد کے دوسرے مقدمات بھی صحافیوں کے خلاف درج کیے گئے۔ پولیس اور دیگر ریاستی اداروں کی جانب سے صحافیوں پر جسمانی حملے روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں، جیسے اپریل 2025 میں راولپنڈی اور کراچی میں صحافیوں پر متعدد حملے ہوئے۔ 2025 میں PECA میں ترامیم کی گئی اور یہ قانون صحافیوں کے خلاف آن لائن ڈیٹا پر قابو پانے، اشتہارات کے مواد کے حوالے سے سخت اقدامات کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے صحافیوں کے خلاف شکایات، جوابی کارروائی اور میڈیا کی نگرانی میں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کے قانون نے جھوٹی معلومات پھیلانے والے افراد کے خلاف خصوصی ٹریبونلز اور بھاری جرمانے متعارف کروائے ہیں، جس کو صحافی برادری نے کالا قانون قرار دیا۔ دراصل پاکستان میں صحافیوں کو جس طرح کے سنگین اور پیچیدہ خطرات لاحق ہیں، اس نے ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کو نہایت مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حساس موضوعات جیسے بلوچستان، قبائلی علاقے، عسکریت پسندی، بدعنوانی اور ریاستی اداروں کی کارکردگی پر رپورٹنگ کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ریاستی ادارے براہ راست یا بالواسطہ طور پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ میڈیا مخصوص خبریں نہ چلائے یا بیانیہ بدل دیں۔ بسا اوقات چینلز کی بندش یا پروگرامز کو بند کرنا یا اخبارات پر مالی دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحافیوں کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے جاتے ہیں جس میں غداری سے لے کر سائبر کرائمز کے جیسے جرم شامل ہیں۔ یعنی قانون کا استعمال صحافیوں کو
خاموش کرانے کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خاتون صحافی اکثر آن لائن ہراسانی کا شکار بن رہی ہیں۔ میں خود ایک دفعہ اس کا شکار ہو چکی ہوں۔ سب سے زیادہ مشکلات بلوچستان، سابقہ فاٹا اور اندرون سندھ کے صحافیوں کو درپیش آتا ہے، کیونکہ وہ دوہری مشکلات میں پھنسے ہیں۔ ایک طرف ریاستی اداروں کا پریشر اور دوسری طرف عسکریت پسندوں کی دھمکیاں۔ مذکورہ علاقوں میں رپورٹنگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک اہم چیز جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ میڈیا اداروں میں تنخواہوں، مراعات اور ملازمت کی سیکیورٹی کا شدید بحران ہے، جس کی وجہ سے صحافیوں کی حیثیت جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ بعض میڈیا مالکان سیاسی یا کاروباری دباؤ کے تحت ان رپورٹرز کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک پاکستانی رپورٹر اکرم شریف، جن کو اپنی جان کے خطرات کی وجہ سے روپوش ہونا پڑا، بلکہ ملک سے بھاگنا پڑا، ملک بھی چھوڑنا پڑا، مگر ان کو اس کے باوجود بخشا نہیں گیا اور کینیا میں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، جو بعد میں جو بھی تحقیقات ہوئی، مگر یہ بات صاف ظاہر تھی کہ ان کو ریاستی اداروں کی ملی بھگت سے مارا گیا تھا۔ پاکستان میں صحافیوں کی زندگی صرف ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک خطرناک جدوجہد ہے۔ وہ مسلسل ریاستی دباؤ، غیر ریاستی عناصر، مذہبی انتہا پسندی اور معاشی عدم تحفظ کے درمیان کام کرتے ہیں۔ نتیجتاً پاکستان کو صحافت کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کی حفاظت کا مسئلہ محض میڈیا کا نہیں، بلکہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کا بھی ہے۔ جب صحافی محفوظ ہوں گے تو وہ بلا خوف و خطر سچ بیان کر سکیں گے، اور یہی ایک آزاد اور بالخصوص اور باشعور معاشرے کی بنیاد ہے۔ ریاست، عوام، میڈیا اداروں اور عالمی برادری کو مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، ورنہ خاموشی کا یہ خوف صحافت اور جمہوریت دونوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔